اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین رافع السماوات و خافض الارضین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم و افضلہم و اشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجمین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اوصیکم نفسی و عباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میں اپنے آپ، اپنے نفس اور اپنی ذات کو سب سے پہلے اور اس کے بعد آپ مومنین معززین محترمین کی خدمت میں تقوی الہی جو خدا نے ہمیں اپنا شرف انسانیت محفوظ رکھنے کے لیے خطرات سے، حادثات سے، مذلات سے، مضرات سے جو اللہ نے ہم نہیں جانتے ہمیں کہاں کوئی خطر درپیش ہے، ہم ایک ناآگاہ وادی میں اترے ہوئے ہیں جہاں ہمیں لٹ جانے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ جگہ جگہ پر، قدم قدم پر ہماری انسانیت کے لیے درپیش خطرات موجود ہیں۔ ان سب خطرات سے محفوظ رہ کر اپنے سفر کو مکمل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ تقوی خدا ہے۔ وہ اللہ کے حرام کی ہوئی اشیاء کو چھوڑ دینا جدیت سے اور اللہ کے واجبات کو جدیت سے، آپ کی زبان میں سیریسلی، بعض اوقات وہ جو آج کل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خط سنڈے کو پڑھ رہے ہیں، اس میں جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ بہت قابل غور ہے، ہر جملہ ہی قابل غور ہے۔ وہاں فرمایا کہ میں جب یہ جنگ صفین میں اپنے کے ہاتھوں ظاہری شکست کا شکار ہو کر واپس آ رہا ہوں تو بہت سارے امور جو ہیں جیسے واضح ہوتے ہیں، دنیا کا منہ پھیر لینا، عمر کا گزر جانا اور موت کا قریب آ جانا، ان چیزوں نے میرے اندر ایک ایسی جد پیدا کر دی ہے۔ امیر المومنین یوں نہیں ہے کہ جنگ صفین کے بعد سیریس ہوئے ہیں، یہ ہمارے درس کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ زندگی کے بعض واقعات وہ جب آتے ہیں تو آپ کی جدیت میں اضافہ ہونا چاہیے، اور جو ہی کہا کہ اب ایسی جدیت میرے اندر پیدا ہوئی ہے جس میں کوئی شائبہ کذب نہیں ہے۔ بعض اوقات بندے یعنی ایک نظریہ بنتا ہے لیکن دو طرف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب جو میرے ذہن میں اس حادثے سے سمجھ آیا یوں ہے یا یوں نہ ہو، کوئی اور کہہ دے تو کہ نہیں، لوگوں کے امور سے پہلے اپنی طرف توجہ دینا، اس کی طرف میں متوجہ ہوا ہوں اور اس میں اب اتنی جدیت اور سیریس پن آ گیا میرے لیے
کہ اب اس میں کوئی شائبہ کذب نہیں ہے۔ خطبہ جمعہ کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ ایک سیریس پن لے کے آپ جائیں، جو جدیت ہے اس کے اپوزٹ جو کلمہ ہے عربی میں وہ ہے ہزل۔ مختلف ہیں، عربی زبان بہت وسیع ہے۔ استہزاء بھی مذاق، یعنی کسی کا مذاق اڑانا، مزاح خود عربی زبان میں ہے۔ ہزل اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں واقعاً کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کسی کام میں بھی، حتیٰ مسجد میں گئے کھڑے ہیں، وہاں وہ جو ہے وقتی ہو رہی ہے، اس میں سیریس پن نہیں ہے۔ کسی جگہ پر کسی شعبے میں ہوتا ہے نا کہ یہاں اب یہ مذاق کر رہا تھا یا جدیت نہیں تھی اس میں، وہاں جا کر سیریس۔ پوری زندگی بعض لوگوں کی ایسے گزر رہی ہے، کسی چیز میں جدیت نہیں ہے، کسی چیز میں ان کو عزم بالجزم حاصل نہیں ہے۔ یہ جو ایک لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے نا، جد و جہد، بعض کہتے ہیں جد و جہد، جہد اسی سے جہاد ہے۔ جد جب آتی ہے تو جہاد شروع ہو جاتا ہے، جب تک جد نہیں آتی اس وقت تک جہاد نہیں آتا۔ اور پہلا جہاد، جیسے امیر المومنین نے کہا نا کہ میں لوگوں کے امور سے، اب اس واقعے نے مجھے کہا کہ میں سب سے پہلے اپنے بارے میں جدیت اختیار کروں۔ پیغمبر اعظم نے جنگ سے واپس آتے ہوئے صحابہ کرام کو کہا تھا کہ چھوٹی جنگ ہے جو آپ کر کے آ رہے ہو، جس میں کوئی مارا گیا ہے، کوئی معذور ہو گیا ہے۔ بڑی جنگ جو آپ کو درکار ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ آپ کی جنگ ہے، جہاد اکبر جس کو روایات میں کہا گیا ہے۔ تو جب تک جدیت نہیں آئے گی، جب آپ اپنے آپ کو، اپنے اندر چھپا ہوا دشمن آپ محسوس نہیں کریں گے، اب اس وقت تک جہاد کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آپ لگا لیں جدیت معنی یہ ہے کہ خدا نخواستہ رات کو آپ کے گھر میں دیوار یا چھت کے ذریعے سے بہت خطرناک ڈان لاہور کا آ گیا ہے، اندر سے اس کی باہر سے مطلب کالیں بھی معصوم ہو رہی ہیں، لیکن یہ باہر اپنے ٹی وی لگا کے بیٹھا ہے بندہ۔ یہ جو اس کی حالت ہے نا کہ گھر لوٹنے والا، جس میں جان بھی، ناموس بھی، مال بھی، سب جاننے والا ہے، اور یہ ٹی وی کے سامنے کہا کے لگا رہا ہے۔ اب جب اس کو آ کے کوئی بتائے نا کہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ تو بچ سکتا ہی نہیں ہے، تیری چھت محفوظ نہیں تھی، تیری دیوار محفوظ نہیں تھی، تیرا در محفوظ نہیں تھا، تجھے برباد کرنے والے آ چکے ہیں۔ اب جو اس کے اندر ایک حالت پیدا ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں جد، تحفظ کی۔ لیکن بعض اوقات جد دیر سے آتی ہے، جہاد کا مرحلہ گزر چکا ہوتا ہے۔ جوانوں کو زیادہ روایات نے مخاطب کیا کہ اب جناب امیر کا اس جو نامہ پڑھ رہے ہیں نا، اس میں ایک یہ بھی بہت بڑا عنصر پایا جاتا ہے کہ جگہ جگہ پر جناب امیر فرماتے ہیں کہ زیادہ تر میری عمر گزر جانے کے بعد اب مجھے یہ محسوس ہوا ہے ہمیں سنانے کے لیے۔ جو سفید ریش بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بعض چیزیں جوانی میں اصلاً، جوانی بہت بحران کا ایک لحاظ سے دور ہوتا ہے۔ اب بعض چیزیں نظر آتی ہیں جو اس وقت اصلاً نظر نہیں آتی تھیں، لیکن دوسری طرف سے اس وقت جو کچھ کرنا چاہتے تھے ہو سکتا تھا
اب اٹھ کے دل چاہتا ہے کہ نماز تہجد پڑھیں، لیکن طبیعت ادھر، تھوڑے سی باہر نکلیں تو ہوا لگ جائے تو گھر والوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں بابا جی۔ ماہ رجب کا مہینہ ہے، جدیت کے مہینے صاحبان سیر و سلوک کے لیے دن شروع ہو گئے ہیں۔ تقویٰ جن چیزوں سے خطرہ ہے ان سے بچنے اور جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو اپنانے کا نام ہے۔ بارہا اس طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور آپ نے نہج البلاغہ کا جیسے استقبال کیا ہے ایسے کیا تو پھر تو دل چاہتا ہے کہ جمعہ بھی اس کو 15 دنوں کے بعد کر دینا چاہیے۔ جو ہے مناجات پر ایک شروع کیا تھا، اور پھر انسان کی میں نے دعا کریں کہ میں کا لفظ جو ہے نا جتنا کم ہو جائے گفتگو میں۔ عرض ہوا تھا کہ انسان کی خواہشات ڈھیر ساری ہیں، بے شمار ہیں۔ بعض خواہشات بعض کے مقابلے میں بہت اشد ہیں، یعنی ایک بڑی خواہش وہ جس وقت موجود ہے، انسان ڈھیر ساری چھوٹی خواہشات جو ہیں وہ اس کی بہت بنیادی خواہشات ہیں، لیکن ان سے قطع نظر کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ ابھی اس کی توجہ اس بڑی خواہش کی طرف ہے۔ بارہا آپ کو مثال دی ہے کہ عرفاء اور جو علماء اخلاق ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں مہینے اگر کوئی جوان موفق ہو سکے تو بعض دنوں کی زیادہ فضیلت ہے، لیکن اکثر علماء اخلاق اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ رمضان کی تیاری کے لیے رجب اور شعبان سارے کے روزے رکھو اگر رکھ سکتے ہو تو، نہیں تو جو ہے جمعرات، جمعہ اور ہفتہ ان دنوں کی بہت فضیلت ہے۔ پھر 15 رجب کے روزے کی اور لحاظ سے، اور عمل داؤد 13، 14، 15 اس کے روزے مستحب ہیں، اس کے لیے عمل داؤد کے لیے روزہ مستحب ہے، اور مفاتی میں موجود ہے۔ بڑا جو اہلمان ہے، باقاعدہ ایران حکومت کی طرف سے بجٹ راہ برنے دیا ہوا ہے ان 3 دنوں کے اعتکاف کے لیے۔ سارا سال ایک ٹیم ہے جو انتظامات کرتی ہے رجب کا اعتکاف برپا کرنے کے لیے۔ تو کوشش کریں آپ، مطلب جب جہاں مسجد ہے یہ دن عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے کام ہیں جو رجب میں کیے جا سکتے ہیں رمضان کی تیاری کے لیے، اپنے دل کی زمین کو رمضان کی شب قدر کے لیے تیار کرنے کے لیے۔ ان میں سے جو ایک بہت آسان ہے جو ہر کوئی کر سکتا ہے، بوڑھا ضعیف جو حتیٰ نماز نوافل نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ یہ کرے، اور بہت سارے کاموں سے یہ عمل میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت بہت سارے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو ایم فل کے تھیسز تھے اس میں میرا اپنا موضوع تھا نقش توحید در زندگی انسان از دیدگاہ قرآن۔ توحید قرآن کی نظر سے انسان کی زندگی میں اثر کیا رکھتی ہے، یہ اس کا موضوع تھا۔ اس میں ایک فصل، اس میں بہت ساری محدودیتیں ہوتی ہیں، دانشگاہ کی طرف سے بھی ٹیچر ہوتے ہیں جو کرتے ہیں، تو بعض اوقات اپنی مرضی انسان نہیں کر سکتا اس میں، لیکن ایک فصل بہرحال اس میں کہیں اللہ نے توفیق دی تو جو ہے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں، یہ جو اضطراب اور ٹینشن ہے
اس وقت جو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. عرض کیا تھا کہ یہاں سے آپ گنیں میں جو جمعہ میں شرکت کرنے والے ہیں ان میں سے کتنے شوگر، بلڈ پریشر اور ہارٹ کے مریض نہیں ہیں. یہ 3 مرضیں ان کا پیچھے سے جا کر جو ایک بنیادی وجہ ہے وہ انسان کا اندر سے خوش نہ ہونا ہے. دل کے ویرانے سے پھر خوشیوں نے ہجرت کر لی. ملتی ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے راستے اختیار کیے ہیں، حتیٰ اللہ کی حدود پار کی ہیں خوشی تک پہنچنے کے لیے. لیکن جوں ہی مال بڑھتا گیا، وسائل بڑھتے گئے، خوشیوں کے سامان بڑھتے گئے، اتنی ہی خوشی زندگی سے غائب ہوتی گئی. یہاں لاہور کے ایک بہت بڑا خاندان جو شیعوں میں بہت بڑے مالدار لوگ ہیں، ان کو میں نے ایک پڑھے لکھے آدمی کو جس نے اپنے منہ پر تماچے مار مار کر منہ سیاہ کر لیا ہوا تھا. اس نے کہا تھا کہ ہمارا گھر تھا جس میں بچیاں بھی تھیں، میری بیٹے بھی تھے، بہت بڑا گھر تھا، اب کھنڈر بنا پڑا ہے. کہہ رہا تھا اب میں حتیٰ نماز نہیں پڑھ سکتا. نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں میں ایسے لگتا ہے کہ اندر سے کوئی نہ یہاں سے چیز نکل رہی ہے. میں نماز توڑ دیتا ہوں کہ باہر تھوکوں، وہ پتہ پھر کدھر غائب ہو جاتی ہے. مجمع میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے خود بتایا جوانی میں کہ جب تک نیند کی گولیاں نہ لیں اس وقت تک نیند. جوان ہے، جب نیند 8 بجے جو مزدور ہے جو 800 کماتا ہے اتنی میٹھی نیند سویا ہوا ہوتا ہے، اور کروڑ پتی جس کو پتہ ہی نہیں ہے بینک میں میرا کتنا پیسہ ہے، جس کے گھر میں پتہ نہیں کتنی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، یہ رات کو نیند کی بھیک مانگتا ہے اور نہیں ملتی. غلط راستے اختیار کرتے ہیں پھر سونے کے لیے. یہ مغرب کی دنیا میں منشیات عام اس لیے ہے اپنا نقصان نہیں دیکھ سکتے. پانی کی طرح شراب پیتے ہیں بے ہوشی کی حد تک ہو کے، تب رات کو ان کو نیند آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کم ہو گیا ہے؟ ظاہری اسباب سے جو آپ کے بچوں کو یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کے جس لیے آپ نے بیٹی اور بیٹے کا شادی آپ نے لیٹ کی ہوئی ہے، بڑے بڑوں نے، سمجھداروں نے، کہ ابھی یہ نہیں ہم کر پائے، ابھی مکان نہیں بنا، ابھی بچے کا اور بچی کی جاب نہیں، اس طرح سے. کیا جن کی شادی ہو گئی ہے، جن کو ان سے پوچھیں بھائی، جو زندگی سے غائب ہے نا چیز. مثال دی تھی روزہ کے لیے کہ جب آپ کے روزے کا آخری وقت ہوتا ہے نا گرمیوں کے روزے کو، اس وقت روزے داروں سے پوچھیں کہ 2 چیزیں سامنے پڑی ہوتی ہیں، کھانا اور پانی. روزے دار سے پوچھیں کہ کیا پہلے چاہیے، ان میں سے ایک کو انتخاب کریں. خواہشات کا میں کہہ رہا ہوں تقابل. کیا مانگتے ہیں آپ؟ پانی. غذا سے بھی کوئی بنیادی ضرورت ہے، بنیادی ترین ضرورت، لیکن اس وقت کیا چاہیے؟ کیوں؟ یہ پیاس والی جو خواہش ہے یہ بہت شدید ہے. کہتا ہے میں جی لوں گا کھانے کے بغیر لیکن پانی کے بغیر.
جو عزت دار ہے اس کے لیے گھر ہونا، لباس، یہ بنیادی ضرورتیں ہیں. لیکن بہت سارے لاہور میں اس لیے خطبہ لاہور میں ہو رہا تھا، اس لیے ناراض نہ ہو گیا کریں کہ مولوی صاحب کو لاہور سے کیا ہے. بہت سارے ایسے جوان موجود ہیں جو لباس بھی اچھا نہیں پہنتے، معمولی پہنتے ہیں. مکان اور گاڑی لے سکتے تھے، ابھی تک نہیں لی. جاب ایسی ہے کہ لے سکتے تھے. کیوں؟ ان کا پیسہ جا رہا ہے اس اکاؤنٹ میں جدھر اس کو کال آئی ہوئی ہے کہ میں نے آپ سے شادی کرنی ہے. کتنی بنیادی ضرورت سے اس نے قطع نظر کیا ہوا ہے. گھر کتنی بنیادی ضرورت ہے. بے گھر کہتے ہیں لوگ اسے. کہتے ہیں یار پینٹ کوٹ تو صحیح لے گا سال میں ایک. یہ ان کو بتا نہیں سکتا کیا مسئلہ ہے. یہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا. مجنوں کو، قیس اس کا نام تھا، باپ نے اس کا، وہ چونکہ تھا شاہ تھا اپنے زمانے کا، اس نے کہا بے وقوف احمق، میں اس علاقے کا سردار ہوں، کیا میرے پیچھے آپ نے کبھی ادھر گرا پڑا ہوتا ہے، کبھی ادھر پاؤں سے جوتی اتار کر بال بکھیرے ہوئے ہیں، تو یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہی. اس نے کہا یار وہ ڈھونڈ کے لے آؤ، وہ کون ہے لیلا جس نے ہمارا گھر. وہ اب یہ ہوتی بنی بنائی چیزیں ہیں. لکھا ہوا ہے کہ وہ جب آئی تو کسی نے کام کی، مطلب موٹے ہونٹ تو کالا رنگ، تو اس طرح کی مطلب ایک آئی کھڑی تھی چڑیل. تو اس نے کہا یار اس کی خاطر تو نے. اس نے کہا سر جس نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں آپ کو کیا پتہ ہے. یہ بھی نہیں ہے میرے بیٹے، میرا بھائی. جس خواہش کے پیچھے آپ نے پوری دنیا، ماں باپ سے دور ہو گیا ہے. باپ اور ماں کو علاج کی ضرورت ہے، لیکن اکاؤنٹ میں پیسے ادھر جا رہے ہیں، ادھر نہیں ہیں. کیا آپ کے زندگی سے فاقد ہے؟ وہ آپ کے دل میں خدا نہیں ہے. آپ کا ناز برداشت کرنے والا، یہ جس کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں، یہ آپ کا قاتل ہے. جو میڈیا سے آگاہ ہیں، کتنے جن کے اکاؤنٹ میں پیسے جائے، وہ آخر میں کیا نکلے ہیں؟ انہوں نے ذبح کیا ہے. یوں بھی نہیں کہا کہ گلا سلامت رہنے دے، لاش دیکھنے کے قابل ہو. مار کے جلا دیتے ہیں کہ بعد میں پرچہ نہ ہو جائے. ماہ رجب میں جو چیز ہمیں جس کی ضرورت ہے، ایک ہے مناجات، خدا کے ساتھ راز و نیاز کریں. یہ اگر خدا آپ کو ماہ رجب میں مل گیا، پھر دیکھنا. پھر یہ جو ہمیں تعجب ہوتا ہے نا کہ علی اور فاطمہ کی زندگی، اس میں یہ وسائل نہیں تھے. کربلا میں سب کچھ لٹ گیا تھا، اور قاتل کہہ رہے کہ چہرے پہ ایسا سکون تھا جیسا میں نے کسی کے چہرے پر نہیں دیکھا. وہ کدھر سے آئی تھی؟ وہ یا من ارجو ہو لکل خیر وآمن سخط ہو عند کل شر یا من یؤتی الکثیر بالقلیل. کوئی ہے ایسا؟ تلاش کرے نا. یا من یؤتی من سأل، یا من یؤتی من لم یسأل ہو ومن لم یعرف ہو. میرے اللہ مجھے تو یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ تجھ سے مانگنا ہے. میں تو تجھے پہچانتا ہی نہیں تھا. تو مجھے زندگی میں اٹھا اٹھا کے آگے رکھتا رہا ہے. اس کو ڈھونڈ لیں، اس اللہ کو جو گم ہو گیا ہے نا ہماری زندگیوں سے. اگر وہ آ گیا تو سب کچھ آ جائے گا. اگر وہ نہیں آیا، سید الشہداء فرماتے ہیں من ذا وجدہ من فقدک
اس نے کیا پایا جس نے تجھے ہی کھو دیا، وَمَنْ ذَا مَا ذَا فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ بھی نہیں کھویا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی امیر المومنین وقائد غر المحجلین مولی المواحدین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام، وعلی سیدۃ نساء العالمین وبذۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہا، وعلی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وصبط نبی الرحمہ، ومحمد ابن علی علی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین، ومحمد ابن علی الباقر العلم الاولین والآخرین، وجعفر ابن محمد الصادق الامین، وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ، ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد، والحسن ابن علی، والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا، اللہم عجل فرجہ وساہل مخرجہ واکحل ناظرنا بنظرۃ منا الیہ۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو اس اللہ کے عظیم مہینے میں جو منسوب ہے امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہے، روایت میں خبر میں کہ رجب ماہ ولایت ہے اور شعبان ماہ نبوت ہے، اور رمضان جو ہے اللہ کی میزبانی کا مہینہ ہے۔ بہت ساری مناسبات اس مہینے میں ہیں جو گزر چکی ہیں۔ کل کا دن روز شہادت تھا امام دہم کا، یکم کو ولادت باسعادت تھی امام باقر علیہ السلام کی، اور آگے جو مناسبات آ رہی ہیں مہم ترین 13 رجب ہے، جو جس میں شیعہ کا امام جیسے لوگوں کے امام آتے ہیں ایسے نہیں آیا، بلکہ کعبہ کو عبادت کے لائق بنانے کے لیے، اور جو کر سکتے ہیں عرض کیا ہے کہ 13، 14، 15 کے ایام میں روزہ رکھیں، اور عمل ام داؤد ہے 15 کے رجب کو بعض روایات کے مطابق شہادت بھی ہے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی، اور آگے چل کر 27 رجب بہت مہم دن ہے، یوم مبعث ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ ایک گفتگو میں یوں نہیں ہے کہ میرے ذہن میں نہیں تھی یا ٹائم بھی نہیں ہوتا، اور میں نے عرض کیا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جب ملتے ہیں نا مومنین سے تو پہلے میں خود اپنے بعض اساتذہ کے ساتھ جو پاکستان میں آنے اس لیے ناراض رہتا تھا کہ آپ لوگ علمی باتیں کیوں نہیں کرتے ہو، وہی جو روٹین میں چل رہی ہیں وہی آپ سٹیج سے کرتے ہیں۔ تو اب ان کی بات پھر کچھ وہ کہتے تھے کہ آپ جا کے دیکھا کریں کہ جو مجمع ہے
پاکستان کا، وہ کیا سن سکتا ہے؟ حتیٰ مطلب جنہیں ڈگریاں ہیں پاس، دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہیں. آپ کو عرض کیا تھا کہ ادھر گام شاہ میں مجلس ہو رہی تھی، تو وہ ایک آیا، اس نے کہا کہ جو شہادت ثالثہ نہیں پڑھتا وہ ہے خدا نخواستہ حرام. اوپر سے ایک وہ بھی مرحوم ہو گیا ہے، مقبول ڈھکو صاحب، اس نے آ کے سمجھایا مجمع کو کہ یار اس کے میں والد کے ساتھ، چچا کے ساتھ، صاحب کے ساتھ، اور یہ پہلے نہیں تھا مسئلہ، اس نے یہ چھیڑا ہے. تو اس نے سمجھا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. دوسرے دن کے تو تیسرے دن پھر مجلس تھی، تو وہی بندہ پڑھ رہا تھا، وہی مضمون پڑھ رہا تھا، اور اس کو یعنی پتہ نہیں تھا ملنگ کو جس نے لعنت کرنی تھی، اس نے اس کا نام لے کر وہ کسی اور ڈھکو پر کچھ کہنا چاہتا تھا. اس نے کہا مقبول ڈھکو تے لعنت مجمع کے بے شمار، اس نے کہا پیو تے لعنت، اس نے کہا بے شمار. وہ بیٹھا ہے سٹیج پر، وہ بھی بڑا سٹارٹ آرام سے لیتا تھا. یہ واقعاً ہوا ہے ایسے. اس نے اٹھ کر جو ہے وہ نعرہ تکبیر کہتا گیا، یزیدیت مرد آباد. اس نے کہا اہل بیت دے دشمنان تے لعنت، اس نے کہا بے شمار. انہوں نے کہا تو ہاتھ تے لعنت، اس نے کہا بے شمار. تواڈے پیو تے لعنت، اس نے کہا بے شمار. یہ معیار سماعت ہے ہمارا. آپ دیکھا کریں مطلب کیا بندہ بیان کرے. اب وقت ختم ہو گیا ہے. جو بل کی بات ہو رہی ہے نا، میں یہ جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں کہ یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے کون سے دن پھر پاکستان میں آ رہے ہیں. آیت اللہ جوادی عاملی نے ایک اختلاف چلا تھا ایران میں، جس کے اب نتائج نکل رہے ہیں. تو ہم نے ان سے جا کر پوچھا تھا کہ اب کیا کریں، ان میں کون حق پر ہے. فرقہ واریت ٹھیک نہیں ہے. فرقہ واریت ہمارے مجتہدین کے نزدیک، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے شیعہ پر وہ انہوں نے مارنا ہے شیعوں کو. وہ جس طرح اس نے کہا تھا نا کہ بھیڑیے نے اس کو کہا تھا، میں دیکھو کہ پانی آپ جھوٹا کر رہے ہو. اس نے کہا سر پانی ادھر سے آ رہا ہے جدھر آپ کھڑے ہیں، میں ادھر. اس نے کہا ہاں تو نے پچھلے سال گالیاں دی تھی مجھے. انہوں نے کہا سر میں پچھلے سال پیدا ہی نہیں ہوا تھا، میری ڈیٹ آف برتھ دیکھ لیں آپ. اس نے کہا اچھا تو نہیں تو تیری ماں صحیح، اس نے دی ہوں گی. شیعوں کے ساتھ حالات مطلب جو تاریخ ہے پاکستان میں، اور آپ ایسی باتیں نہ کریں جس سے آپ پر کوئی فرقہ واریت کی وہ بہانہ لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دیں. اور آیت اللہ جوادی عاملی نے کہا تھا کہ ساری قوم مل کے اعتکاف بیٹھو اور اللہ سے توبہ کرو کہ یہ عذاب آپ پر کیوں آ رہے ہیں. طالبان بڑی آزادی سے، ان سے آرمی ڈرتی ہے پاکستان کی. آپ کسی کے نہ بیٹھے رہو کہ پولیس یہ کر لے گی اور فلاں ہمیں کوئی محفوظ کر لیتا. آپ کو اللہ نے اہل بیت کے بدلے میں محفوظ کرنا ہے، اور اس کی صحیح راہ یہ ہے کہ ماہ رجب میں اللہ کو پکارو کہ اللہ اس مکتب کو اپنی حفظ و سلامتی میں رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.